تو آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والے لفظ پر، نہیں۔ جی نہیں، اور یہ اکثر والدین کے لیے بہت آپ کہہ سکتی ہیں پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ بالکل۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نہیں کے پیچھے کیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، ایک مضمون ہے، نام ہے پنہا بچے کی آزادی۔ جی مقصد یہ ہے کہ یہ جانے کہ یہ صرف ضد تو نہیں، کچھ اور بھی ہے اس میں۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو نہیں ہے نا، یہ اصل میں بچے کی نارمل ڈیولپمنٹ کا، اس کی نشو و نما کا ایک صحت مند حصہ ہے۔ صحت مند حصہ؟ جی ہاں، یہ ان کی خود مختاری کی، ان کی انڈیپینڈنس کی پہلی نشانی ہے۔ اچھا، خود مختاری، یعنی یہ احساس کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہیں، والدین سے الگ۔ بالکل الگ وجود۔ تقریباً آپ دیکھیں 2 سال کی عمر میں نا بچے یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں یا باپ سے الگ ہوں، میری اپنی پسند ہے، اپنی مرضی ہے۔ تو نہیں کہنا ایک طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے اپنی اس نئی پہچان کو۔ بالکل، وہ اپنی حدود دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا اختیار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مضمون میں ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، جیسے بچہ کہہ رہا ہو، میں مشکل نہیں بن رہی، میں تو بس میں بننا سیکھ رہی ہوں۔ واہ، تو اسے ذاتی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے، وہ اصل میں پوچھ رہے ہیں کیا میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یہ ان کی خود اعتمادی، ان کی کمیونیکیشن کی شروعات ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ذاتی نہ لیں، لیکن روزمرہ میں جب وہ پاجامہ پہننے سے انکار کر دیں، یا دانت صاف کرنے سے، یا کھانا کھانے سے، ہر بات پر نہیں، تو صبر تو آزماتا ہے نا؟ جی بالکل، صبر آزماتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مضمون زور دیتا ہے کہ غصہ نہ کریں، زبردستی تو بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچے کو یہ میسج جاتا ہے کہ تمہاری بات، تمہارے احساسات، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں، گائیڈ کریں، اور واضح لیکن محترم طریقے سے حدود قائم کریں۔ یہ بیلنس ضروری ہے۔ اچھا، یعنی ان کی سنیں بھی لیکن حد بھی بتائیں، جیسے وہ مثال تھی مضمون میں جی کہ اچھا آپ پاجامہ نہیں پہننا چاہتے، ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں، تو نیلا والا پہنیں گے یا لال والا؟ مطلب انتخاب دے دیا۔ بالکل، آپ نے ان کے نہیں کو مانا، ایک طرح سے تسلیم کیا، پھر انہیں اختیار دیا، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح، لیکن جو اصل مقصد تھا یعنی پاجامہ پہننا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحیح۔ آپ رہنما ہیں، کنٹرولر نہیں۔ لیکن اگر انتخاب دینے پر بھی بچہ نہیں کہے پھر؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، اور مضمون کہتا ہے یہ کوئی ناکامی نہیں، یہ سیکھنے کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اس صورتحال میں کیا حکمت عملی ہو؟ تجویز یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں، شاید تھوڑا وقت دیں، کہہ سکتے ہیں لگتا ہے آپ ابھی تیار نہیں، کوئی بات نہیں، میں ناشتہ لگا رہا ہوں، جب آپ پاجامہ پہن لے تو آ جائیے گا۔ یعنی دباؤ نہیں ڈالا۔ جی، دباؤ کے بجائے ایک طرح کی پرسکون دعوت، یہ اکثر کام کر جاتی ہے۔ مقصد زبردستی نہیں، تعاون پیدا کرنا ہے۔ اور یہی بات کھانے پینے پر بھی لاگو ہوتی ہوگی؟ اگر بچہ کھانا پھینک دے، مثال کے طور پر۔ بالکل، ڈانٹنے کے بجائے یا سزا دینے کے بجائے مضمون کہتا ہے آپ یوں کہیں، اچھا کھانا تو پلیٹ میں رکھتے ہیں نا، اگر آپ پھینک رہے ہیں تو شاید آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، میں اسے اٹھا لیتی ہوں، بعد میں کھا لیجیے گا۔ یعنی الزام نہیں لگایا، بس ایک حد بتا دی۔ جی، پرسکون طریقے سے۔ بچہ اکثر نہیں کہہ کر صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھو، میری بھی سنو، میری بھی اہمیت ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ انہیں مناسب چھوٹے چھوٹے انتخاب دیتے ہیں نا، تو انہیں وہ طاقت، وہ اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہم بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی سچ ہے، کوئی ہماری نہ سنے یا حکم چلائے تو برا لگتا ہے۔ یقیناً، بچوں کو بھی اسی عزت کی ضرورت ہے، بس وہ ابھی اپنی بات کہنا سیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ مضمون میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ اس نہیں کو نا کھیل کے ذریعے تعلق بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھیل کے ذریعے کیسے؟ جیسے نہاتے ہوئے آپ مذاق میں کہیں خبردار اب پانی نہیں اچھالنا، اور بچہ ہنستے ہوئے وہی کرے۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ تو وہ ایک محفوظ ماحول میں کھیل میں اصولوں کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، انہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم بات کیا ہے جو یاد رکھنی چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بچے کا نہیں کہنا ایک نارمل، صحت مند چیز ہے،
ضروری ہے۔ نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل، خود اعتمادی اور اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ اور ہمارا جو رد عمل ہے اگر وہ پرسکون ہو، احترام والا ہو، حدود کے ساتھ ہو، تو اس سے بچے میں اعتماد بڑھتا ہے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل، مقصد بچے کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، اس سے جوڑنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے۔ بہت خوب۔ وہ ایلار کنوس کا قول یاد آ گیا، جب چھوٹے لوگ بڑے جذبات سے مغلوب ہوں تو ہمارا کام اپنا سکون ان سے بانٹنا ہے، نہ کہ ان کے انتشار میں شامل ہو جانا۔ کیا بات ہے، بالکل یہی تو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے عملی مشورہ بس یہی ہے، جب نہیں سنیں ایک لمحہ رکیں، فوراً جواب نہ دیں۔ صرف سننا بھی کافی ہے؟ ہاں، صرف سننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے انتخاب دیں، جیسے کوٹ پہلے پہنو گے یا جوتے۔ مستقل مزاجی بہت اہم ہے، اور خود بھی اچھی مثال بنے، یعنی آپ خود کیسے صحت مند حدود قائم کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر بچوں کو پراعتماد، ہمدرد اور محفوظ بالغ بننے میں مدد دیتا ہے۔ زبردست۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچ، ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں سب کے لیے جی، کہ ہم بچوں کو تو سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کے وقت نہیں کہہ سکیں اور ہم ان کی نہیں کو سمجھیں، لیکن کیا ہم خود اپنی زندگیوں میں دوسروں کی نہیں کو اسی سمجھداری، اسی احترام سے بغیر ذاتی لیے قبول کرنا سیکھ رہے ہیں؟ بہت گہری بات ہے، سوچنے